السلام علیکم، خبرار میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، آج ڈسکشن میں ہمارا موضوع ہے سعادت حسن منٹو۔ سعادت حسن منٹو کا شمار نہ صرف اردو بلکہ دنیا ادب کے بہترین سٹوری ٹیلرز میں ہوتا ہے۔ بہت شاندار افسانے وہ سپرد قلم کر چکے ہیں، بے شمار تراجم کیے اور بہت سے خاکے لکھے۔ افسانوں کی کل 27 کتابوں کے خالق ہیں۔ آپ 1912 میں سمرالہ ڈسٹرکٹ لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق کشمیری خاندان سے تھا جو پنجاب میں آباد ہوا۔ غلام حسن ان کے والد کا نام تھا۔ اب یہ سعادت حسن سے منٹو کیسے بنے، اس بارے بھی لاتعداد مختلف مفروضے ہیں، جس میں سے ایک ڈاکٹر پریمی کہتے ہیں کہ یہ منٹو ہیں، کچھ لوگ منٹو کہتے ہیں، منٹو بھی کہتے ہیں، منٹو، اور ایک اور نقاد جو کسی حد تک مورخ بھی ہیں، وارث الوی، وہ کہتے ہیں کہ یہ نام منٹو ہے۔ اور اگر انگریزوں میں دیکھا جائے تو ان میں بھی مونٹو بھی ہے اور منٹو بھی ہے، لیکن یہ نام یکسر مختلف ہے۔ بچپن میں انہیں ٹام اور ٹامی کہا جاتا تھا، بعد میں انہوں نے خود اس کو ماڈیفائی کر کے منٹو کر دیا۔ زیادہ مقبول منٹو ہی ہے۔ آپ کے افسانوں کا ایک خاص اسلوب ہے کہ آپ سے عمدہ منظر نگاری آج تک کسی اردو ادیب کو نصیب ہی نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود حیرت ہے کہ آپ بطور طالب علم انتہائی نالائق تھے۔ جو پرلے درجے کا نالائق طالب علم ہوتا ہے، یعنی میٹرک میں پے در پے فیل ہونے کے بعد، یعنی کچھ ترلا منت کر کے پاس ہوئے تو وہ بھی محض چند نمبروں کے ساتھ۔ ایف اے میں یعنی انٹر میں داخل کروایا گیا، وہاں بھی یہی برا حال، حتیٰ کہ کالج نے نکال دیا۔ لیکن کریٹیوٹی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کے ساتھ۔ کریٹیوٹی کا تعلق واقعی تعلیم سے اور فارمل ڈگریز کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن یہ بات حیرت انگیز ہے کہ جس شخص نے اپنی کریٹیوٹی کو بھی شعر و سخن اور علم و فضل کے ساتھ منسلک رکھا، وہ ایز اے اسٹوڈنٹ بہت نالائق تھا۔ ایک شخص جو بعد میں بہت بڑا الغوزہ نواز بن گیا، ستار نواز بن گیا، پرفارمنگ آرٹسٹ بن گیا، وہ تو چلو ٹھیک ہے، ایک اچھا کمیڈین بن گیا۔ اس کا فارمل تعلیم کے ساتھ اگر کوئی علاقہ نہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک شخص جو ٹالسٹائی کے انتہائی ادک ناولز کا انتہائی شاندار ترجمہ کرے، واہ، جو وکٹر ہیوگو کو ٹرانسلیٹ کر کے اسے جلا بخش دے، جو ایک سے ایک بڑھ کے رشین رائٹرز جن میں گورکی شامل ہیں، چیخوف شامل ہیں، گوگول شامل ہیں، آسکر وائلڈ کا ترجمہ، آسکر وائلڈ، ان کے تراجم کر کے دنیا کو حیران کر سکتا ہے، وہ ایف اے پاس نہیں کر سکتا۔ ایسی مثالیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو پڑھ نہیں سکے آگے۔ ہمارے بہت مشہور کالم نگار نذیر ناجی صاحب، وہ فارمل ایجوکیشن میں کوئی لمبی چوڑی ڈگریاں نہیں ہیں ان کے پاس، لیکن انتہائی شاندار کالم لکھتے ہیں، انتہائی پتہ کی پکی پیڈی سیاسی بات کرتے ہیں، خوبصورت سیاسی تجزیہ کرتے ہیں۔ آج کل بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت دے، آمین۔ اور وہ کوئی تعلیم شالیم کا کوئی زیادہ سلسلہ نہیں ان کا، لیکن یہ نہیں کہ انہوں نے بار بار امتحان دیے، فیل ہوتے رہے، کوئی ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ یہ نادر صورتحال ہے جو صرف اور صرف منٹو کے ہاں نظر آتی، لیکن غیر نصابی سرگرمیوں میں وہ بہت آگے، صحیح، یعنی پڑھائی لکھائی سے ہٹ کے ناولز، افسانہ، شاعری، فلم، ریڈیو۔ وہ پنجاب سے بھاگے اور بامبے جا کے دم لیا، فلم نگری سے وابستہ ہوئے، اور ایسے لوگ ہمیشہ کنٹروورشل ہوتے ہیں۔ بڑے بے باک تھے سر، بڑے بے باک تھے۔ بے باک آدمی، دیکھیں، بے باک ہونا ایک بڑا مہنگا شوق ہے۔ یہ وہ پنگا ہے جو صرف اس کو لینا چاہیے جسے اڑنا آتا ہو۔ اگر آپ کو سمجھ ہے اس بات کی تو وہ اس معاملے میں بالکل معصوم تھے، مفلس بھی تھے، موسٹلی جاب لیس تھے، حالانکہ ان کے والد جج تھے، اور دیکھیں بالکل الٹ، ریبیلیس تھے، جی ریبیلیس تھے۔ آپ کو ابھی اندازہ ہو جائے گا کہ فلم نگری میں گئے تو وہاں پر لڑائیاں جھگڑے،
مخالفت. دیکھیں ایسا بندہ جب کسی کو یہ کہنا شروع ہو جائے بھائی آپ نے یہ جو کچھ لکھا ہے یہ غلط ہے, یہ تاریخی طور پہ غلط ہے, جب آپ نکتہ چینی کریں گے اور وہ بھی پکے پیروں پہ, تو سننے والا کہتا ہے یار یہ کیا ایک مصیبت پال لی ہم نے. اور وہ بھی نوجوان لڑکا جس کو عام طور پہ مدد ہی لوگ کرتے ہیں, کوئی انکریج کرنے کے لیے آؤ یار یہ گانا لکھ دو, یار اس فلم کے مکالمے لکھ دو. یعنی اس دور میں اس شخص نے شکاری جیسی فلم کا سکرین پلے لکھا. پھر مرزا غالب کا سکرین پلے بھی موصوف نے لکھا 8 دن. پھر لڑ جھگڑ کے ناراض ہو کے فلم نگری پہ 3 ارب بھیج کے آپ دلی چلے گئے ریڈیو جوائن کرنے. کچھ دیر ریڈیو سے وابستہ رہے, دل نہیں لگا آبویسلی, کہاں لگنا تھا دل, کیا کچھ چھوڑ کے آئے تھے. لیکن پھر انہیں صحافتی کام ملتا رہا, لگاتار مختلف اخباروں میں کام کیا. بامبے میں جب انہیں ادارت ملی نا مصور کی, تو وہ ایک بریک تھرو تھا. مصور اس دور کا یوٹیوب تھا یوں سمجھ لیجئے, کہ فلم کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا, فلم سے متعلق خبریں, فلم سے متعلق چیزیں, وہ اس میں بہت زیادہ فلرش کرنے کا, ایکسل کرنے کا موقع تھا. پھر ان کی بہت دوستی ہوگی اشوک کمار کے ساتھ. ان کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ منٹو ایک بھٹکی ہوئی روح تھے, انہیں چین نہیں ملا, ساری عمر اپنا سر ٹکراتے رہے ادھر ادھر. کیوں؟ کہ بغاوت کوٹ کوٹ کر بھری تھی ان کے اندر. ہر ٹیڑھا پن دیکھتے تو اس کے اوپر کمنٹ کر دیتے, اور کمنٹ اس دور کا افسانے کی شکل میں, تحریر کی شکل میں, مضمون اداریے کی شکل میں ہوتا تھا, جو فوراً سامنے آ جانا. مطلب ایسا کہ آپ براڈ کاسٹر ایک طرح سے بن جاتے. تو اس دور کا محاورہ یہی تھا, اس دور کا معروف تھا یہ. اخبار, رسالے اور افسانے خود بیچنے جایا کرتے تھے. افسانہ, اور کہتے ہیں کہ چونکہ بلا نوش تھے, بہت زیادہ ڈرنک کرتے تھے. بد نصیبی نا کہ جب بندہ بھٹک جائے تو پھر ان بھول بھلائیوں کا ہو کے رہ جاتا ہے, واپسی کا رستہ ہی نہیں ملتا. بلا نوشی کر کر کے اپنے جگر کو چھلنی کیا, ٹی بی کا مرض لاحق ہو گیا, دماغی عارضہ لاحق ہوا, حتیٰ کہ پاگل خانے میں رہے بڑی دیر. یہ سارا سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہا, اور طرفہ تماشا ان کے 6 مشہور افسانے بین ہو گئے, ان پر مقدمات قائم ہو گئے, جن میں سے 3 انگریز دور میں ہوئے تھے فحاشی کی وجہ سے. بعد میں کبھی ریلیز ہوئے؟ نہیں, وہ سارے افسانے ریلیز ہو گئے, وہ تو افسانے سارے کتابی شکل میں موجود ہیں. لیکن اس دور میں یہ بہت معیوب سمجھی جاتی تھی اس طرح کی تحریریں. آج کا دور تو نہیں ہے نا, مادر پدر آزاد. اس دور میں یہ بہت معیوب تھا. یہ جتنی کہانیاں آج بھی موجود ہیں, افسانے موجود ہیں, لیکن اس دور میں سخت تنقید کا سامنا ہوا. عدالت میں ان کا ایک ہی موقف ہوتا تھا, ایک ہی, کیا کہ حضور بات یہ ہے کہ میں وہی کچھ لکھتا ہوں جو معاشرے میں مجھے نظر آتا ہے, اور اگر میری تحریر ناقابل برداشت ہے تو اس کا مطلب ہے یہ معاشرہ برباد ہو جانا چاہیے, یہ بھی قابل برداشت نہیں ہے. واہ. ریولوشنریز اسی طرح سوچتے ہیں, لیکن پرابلم یہ کہ ریولوشنریز مثال قائم کرتے ہیں. ریولوشنری ایک صحت مند, توانا, ہیلدی مائنڈ, ہیلدی جسم کے ساتھ مزدوری کرے, کام کرے. یہ نہیں کہ ایک لاغر سا ہو کے, ایک بیمار سا ہو کے, اس کی بات میں پھر زیادہ دم خم نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ انہیں کوئی پیرو نہیں ملے, انہیں کوئی فالوورز نہیں ملے, بہت کم فالوورز. ہر مکتب فکر نے ان کو ہدف تنقید ہی بنایا ہے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت لاجواب افسانے, ابھی میں نے چند دن پہلے تذکرہ کیا تھا ان کے ایک افسانے کا, کہ جس میں اگر آپ نے ایکسپلینیشن دیکھنی ہے, منظر نگاری دیکھنی ہے, تو ان کا افسانہ موتری, وہ پڑھیے, آپ کو حیران کر دے گا کہ غلاظت کو کس طرح کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے. پھر اگر آپ نے کانٹینٹ دیکھنا ہے تو 7-8 لائنوں کا ایک خاکہ ہے. ان کے خاکے بڑے لاجواب. ان میں وہ خاکہ پڑھیے جو سر گنگا رام کے بت سے متعلق ہے, آپ کو حیران کر دے گا کہ کانٹینٹ کیا ہوتا ہے. میں کئی دفعہ اس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ تحریک پاکستان زوروں پر تھی, ہندو مسلم تضادات اپنے عروج پر تھے, کہ لاہور کے ایک مقام پر لاٹھی چارج شروع ہو جاتا ہے. ایک شخص جو بڑھ چڑھ کر سر گنگا رام کے بت کے گلے میں جوتوں کے ہار ڈال رہا تھا, بلکہ ان کے بت کو جوتے بھی مار رہا تھا, وہ
لاٹھی چارج کا شکار ہوا, اسے شدید زخمی حالت میں سر گنگا رام ہسپتال داخل کروا دیا. واہ واہ لک ایٹ دا کانٹینٹ. واہ واہ, ایسا ہی. یہ منٹو ہی کا کمال تھا. آتش پارے کے نام سے ان کا پہلا مجموعہ شائع ہوا اور ہاتھوں ہاتھ بکا. آتش پارے. آتش پارے یہ اپنے افسانے بیچنے بھی لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے کہ بھائی مجھے اشد ضرورت ہے, کیونکہ مجھے رات کو بہت ضرورت ہوتی پیسوں کی. جسٹ امیجن کہ ان کے حالات ایسے تھے. تو بیٹھے بیٹھے وہاں پر 2 افسانے لکھ دیا کرتے, بھی تمہیں ایک چاہیے ایک تمہیں چاہیے, اوکے گیو می سم ٹائم. تم سے بھی پیمنٹ میں نے کیش لے کے جانی ہے, تم سے بھی کیش لے کے جانی ہے, تم پیسے تیار کرو, میں افسانے لے کے آ رہا ہوں. کمرے میں بیٹھ کے افسانے لکھ دیتے. واہ بس یار نویس بھی تھے اور بلا نوش بھی تھے. واہ. بلا نوشی کرتے ہیں بہت سے لوگ, یہ شاعر ادیب ان میں ہے یہ رجحان, لیکن پنجابی میں کہتے ہیں راہ راہ دی. راہ ایسا تو نہ کریں نا کہ آپ ساگر صدیقی بن جائیں, اقبال ساجد بن جائیں. بالکل یہ کتنے بڑے نام تھے, ان سے کس قدر استفادہ کر سکتی تھی قوم. لوگ آپ کے چاہنے والے, آپ کے گھر والے, وہی نہیں کر سکے. صرف شراب کی نظر کر دیا آپ نے زندگی. ٹھیک ہے آپ کو اختلافات ہیں معاشرے سے, معاشرے نے آپ کو کچھ نہیں دیا, نو پرابلم. آپ کا حساب کتاب بہت تھوڑا ہوگا, بڑا ہلکا پھلکا ہوگا, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ لائف ہیئر آفٹر پہ یقین ہو آپ کا. یہ ساری چیزیں اچھی گرومنگ سے ہوتی ہیں. گرومنگ نہیں ہو سکی, اگر گرومنگ ہوئی ہوتی تو اور عین ممکن ہے پھر یہ اس پائے کا ادیب ہی نہ ہوتا. جیسے روسو ہے, روسو بالکل یہی کیریکٹر تھا. وہ پاگل روسو زیادہ قیمتی ہے بنسبت ایک صحت مند اور سینسیبل روسو کے. اسی طرح پاگل منٹو جو ہے وہ آج شاید زندہ ہی اسی وجہ سے ہے. اپنے بڑے اوٹ پٹانگ خیالات, جو ایسے سوالات جن کے جواب آج بھی لوگ مانگتے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ دلچسپ واقعات وابستہ ہیں. جیسے میں نے بتایا اشوک کمار سے دوستی تھی ان کی, فلمستان جب انہوں نے جوائن کیا, فلمستان بامبے میں. بالکل اسی طرح ایک عام سی شخصیت تھے منیر, ایک جج, ان کا نام تھا منیر. آخری سماعت ان کے ایک کیس کی منیر نے کی. یہ منیر صاحب وہی ہیں جو بعد میں جسٹس منیر بنے. نظریہ ضرورت والے. نظریہ ضرورت کا ملبہ ساری عمر جن کے نام پہ پڑا رہے گا, ڈاکٹرن آف نیسیسٹی. اچھا جی, تقسیم کے وقت یہ بامبے میں تھے اور وہیں سے جہاز پر بیٹھے اور کراچی آ گئے. تو کراچی سے لاہور آ گئے, لکشمی مینشن میں رہائش اختیار کی. اب ہجرت کا کرب, ہجرت کی تکالیف, ہجرت کا درد وہ دل میں لیے جب پاکستان آئے. تو بہت سی یادیں, بہت ایسے لوگوں کو نوسٹیلجیا بھی بہت تنگ کرتا ہے, جذباتی لوگ ہوتے ہیں نا. تو اس تناظر کو انہوں نے کینوس کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے بہت شاندار کہانی لکھی, توبہ ٹیک سنگھ. اس کے اوپر فلم بھی بن چکی ہے. توبہ ٹیک. اور پتہ کس نے کی تھی؟ کس نے؟ شجاعت ہاشمی. سر ویسے کتنا عرصہ ہو گیا رنو, 100 سال ہو گیا؟ 55 میں فوت ہو گئے تھے, سن 55. ان کی عمر صرف 42 سال تھی اور سن 55 میں یہ وفات پا گئے. اور غالباً میانی صاحب ان کی قبر ہے. میں پھر سمجھتا ہوں کہ منٹو صاحب کی اگر گرومنگ اچھی, اور گرومنگ کے لیے عمر ہونا ضروری نہیں کہ بچپن میں گرومنگ ہوگی تو ٹھیک, بچپن میں ذرا آسانی ہوتی ہے, آگے چل کے بھی کوئی ایسا دوست مل جاتا جو انہیں روحانیت کی طرف لگا دیتا, گائیڈ, اپنی تلاش میں وہ نکل کھڑے ہوتے. ایک اتنا ذہین و فتین ادیب ضائع ہونے سے بچ جاتا. ضائع کیسے؟ دیکھو نا جی, 42 سال کی عمر میں تم 42, ابھی تو تم وارم اپ کر رہے تھے, ابھی تو ایسا ایسا ناول ان کے قلم سے نکلتا, لیکن وہ پٹڑی پہ اگر آ گئے ہوتے تو میں نہیں مانتا ان لوگوں کی بات. وہ کہتے ہیں اگر پٹڑی پہ آ جاتا تو منٹو کیا ہوتا. یہ منٹو نہ ہوتا, ایک نئے شیڈ کا منٹو ملتا آپ کو, ایک نئے فلیور کا افسانہ ملتا, نئے فلیور کی باتیں ملتی. میری بڑی خواہش تھی کہ میں ایسے شخص سے معرفت کی بات لکھی ہوئی پڑھ, جیسے میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں بابا جی کی, اور یہ بھی نہیں کہ بابا جی کی ہر بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, بابا جی کی اکثر باتوں سے مجھے اختلاف ہے. یہ جو من چلے کا سودا ہے, میں اس کے سخت خلاف تھا. ویری فیو پیپل وڈ ایگری ود می, اور کہ حیران ہوں گے کہ یار تم پاگل تو نہیں تھے, وہی تو ان کا بیسٹ شاٹ تھا, وہی تو بہت سو کے نزدیک تھا. اور میرے استاد محترم یاور یاد صاحب
ਅਕਸਰ ਕਹਾ ਕਰਤੇ ਥੇ ਕਿ ਚੰਦ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਸ ਚਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੀਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਭੇਜਾਂ, ਬਿੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ का? ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾइजमेंट ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ना, एडवर्टाइजिंग, क्योंकि ही न्यू कि मेरा बैकग्राउंड एडवर्टाइजिंग का था, मार्केटिंग का था। इंटरफ्लो के दिनों में मैं पीटीवी जब जाया करता था तो इनसे भी मुलाकात हो जाया करती थी। मैं कहा जी मैं समझता हूँ, कहते वो मसलक फरोशी करते रहे हैं थ्रू आउट, मसलक फरोशी यानी तसव्वुफ का वो अंदाज जिसे वो और कुदरतुल्लाह शहाब प्रमोट किया करते थे, रामे साहब, वासिफ अली वासिफ, लेकिन एक बहुत ज़ोरदार तरीके से उन्होंने अपना हल्का इरादत कायम किया, फॉलोअर्स कायम किए, इसमें कोई शक नहीं। मैं इख्तलाफ करता हूँ, मैं इस हल्के में कभी नहीं आया, लेकिन अशफाक अहमद इतना कदावर पहाड़ था कि उसका ये एस्पेक्ट ना भी हो, वो तो वाकई पहाड़ सिफत आदमी था। ऐसा होना चाहिए कि आपके फॉलोअर्स भी हों, आपसे इख्तलाफ रखने वाले भी हों, लेकिन मंटो के यहाँ ये नहीं था। मंटो के यहाँ बगावत ज़्यादा थी, नॉन कन्फॉर्मिस्ट नज़र आएगा आपको। और रूसो एक मिसाल है, कहानियों में अगर आप देखें तो कोई कैरेक्टर जिसने जो एक रस्ते पे चल निकला, अपने आप को हीरो समझता है लेकिन नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव, वो है हिथक्लिफ। हिथक्लिफ का कैरेक्टर वुदरिंग हाइट्स। आप वुदरिंग हाइट्स नहीं तो कम से कम कारदार की वो फिल्म ही देख लें, दिल दिया दर्द लिया। दिलीप साहब का जो रोल है वो बिल्कुल वो नौकर का, मुलाजिम का, उसे वही काम उसने लिए। प्राण है मेरा ख्याल है, जी हाँ, प्राण और दिलीप कुमार, वहीदा अरुण रहमान। शॉ का रोल जो है, कैथी का भाई है और बड़ा ही घटिया आदमी। उसी की वजह से, उसी की जिद में हिथक्लिफ वो बन गया जो एक्चुअली वो था नहीं। एक नफीस आदमी होता है, एक शरीफ आदमी होता है, एक अच्छे ख़ानदान का, उसका रिश्तेदार था, लेकिन जब ये बॉस बनना शुरू हुआ तो अपने गरीब रिश्तेदारों की जिस तरह बाज़ घटिया लोग तजलील करते हैं ना, उनको नीचा दिखाने में लगे रहते हैं और बड़े खुश होते हैं उससे, एक अजीब सी मसरत मिलती है उन्हें। अर्न शॉ वो कैरेक्टर था। तो हिथक्लिफ दुनिया में जहाँ भी बनता है, पनपता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अर्न शॉ ज़रूर होता है। But Hazrat will take a break, stay with us. वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब। खबर है कि फ़िलीपींस में सरकारी मुलाजमीन के लिए काम के दौरान मुस्कुराते रहना लाजमी कर दिया गया। वाह, अगर आप मुस्कुराएंगे नहीं ना और वही कॉन्स्टिपेटेड शक्ल बना के काम करेंगे तो आपकी तनख्वाह काटी जाएगी किन्नी 3 से 6 माह तक की। क्या कादा है, किसी को परेशानी भी हो सकती। कभी कभार बंदा चलो शक्ल ऐसी जैसे तुम्हारी है, अदरवाइज हमेशा मुस्कुराते रहे। नहीं तो ये कितना एबनॉर्मल लगेगा, डिफ़ॉल्ट फेस आप काम करेंगे लाइक। और देखें बात ये कि हर वक्त यूँ नहीं करते रहें, लेकिन जब भी कोई, इसमें एक कायदा है कि जब पब्लिक इश्यूज को एड्रेस कर रहे हों या आई कांटेक्ट, लोगों को हेल्प कर रहे हों, मिलने आए मसलन जो बंदा है जी ये नहीं करनी जैसे हमारे यहाँ होता है। ओ हमारे तो लाइक हाँ जी, अब आपका क्या मसला है? नहीं ये तो खैर फिर भी ये है ना कि हाँ जी आपका क्या मसला है बताओ, पूछते हैं। हार्ड एक्सप्रेशन, हॉट एक्सप्रेशन, यानी कि बड़ा सख्त एक्सप्रेशन हार्ड एक्सप्रेशन। ये फिलीपींस में, शुमाली फिलीपींस में एक इलाका है, उसके मेयर का ये हुक्म है। और ये मेयर साहब 10 साल अमेरिका में गुजार के बीवी बच्चों के साथ वापस आए हैं, तो वहाँ से एक अच्छी आदत लेकर आए। लेकिन ये यकीनन भले वक्तों में, अच्छे वक्तों में अमेरिका रहा होगा। मैं कई दिनों से नहीं कह रहा कि अब की बार अमेरिका बिल्कुल डिफरेंट लगा, बिल्कुल मुख्तलिफ। वो अमेरिका था ही नहीं जो कभी हुआ करता था। और निहायत फयाज, शकील साहब चंद दिन पहले एक वाक़या सुना रहे थे जी कि चलते चलते मैंने किसी से पूछा कि भाई यहाँ पे फ़ोन बूथ है कोई, तो उसने कहा कि नहीं फ़ोन बूथ तो कोई नहीं, तुमने कहाँ बात करनी है? उसने कहा कि मैंने तो स्कॉटलैंड बात करनी है। ये शकील साहब बता रहे हैं जी। उसने कहा अगर ये मुख्तसर है तो ये लो पकड़ो मेरा मोबाइल फ़ोन, इस पे वाह करो। वाह वाह, ये आज के अमेरिका में आपको बहुत रेयर मिलेगा, शाज़ ही होगा अगर हुआ तो। वो जो अमेरिकन ड्रीम है ना वो टार्निश हो चुका है। और कब का हुआ है ये? जब से 9/11 हुआ। 9/11 के बाद से मामलात बहुत मुख्तलिफ है। अब तो ये ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी है। ऊपर से ट्रंप का दौर,
ٹرمپ کا دور بھی اس ٹینشن میں اضافے کا باعث ہوا. یہ جو آگ تھی جلتی تھی اس پر تیل کا کام کیا ٹرمپ حکومت نے. تو دیکھیں ایک اپیزمنٹ والا آدمی, ایک سو کالڈ پیس کیپر آیا تھا باراک اوباما, جی پہلا افریقن امریکن, اور سب سے زیادہ ڈرون حملے اس کے دور میں ہوئے. وہ جو دور تھا نا ٹرمپ کا, وہ ریئیکشن تھا اس کا, اور انہوں نے آ کر افریقن امریکنز کو نشانہ بنایا, مختلف ممالک سے آئے ہوئے تارکین وطن کو نشانہ بنایا, اور اس نے ایک عجیب و غریب ماحول کریٹ کر دیا. اب لوگ وہ اسمائل نہیں دیتے. میں نے بتایا نہیں تھا کہ میں نے اپنی طرف سے جا کے روٹین میں 1-2 اسمائلیں دی, ان کا جواب نہیں نا اچھا ملا, تو میں بھی پھر وہی پکا سا منہ بنا کے وہاں پھرتا رہا ہوں. لیکن کینیڈا میں ڈفرینٹ ہے. کینیڈا کیا بات. کینیڈا آج بھی ویسا ہے جیسے پہلے امریکہ ہوتا تھا. ایک چیز میں مسکراہٹ کے حوالے سے بتاؤں, میں ہمیشہ اس کے حق میں رہا ہوں, ہمیشہ, کہ ایسی خام خواہ کی طرح کا بس وہ پوکر فیس بنا کے بندے کو نہیں بیٹھے رہنا چاہیے, پکا سا منہ کر کے. جب بھی کوئی آپ سے بات کرے تو اسمائل دیں, اسمائل دینے کی کوشش کم از کم کریں. بعض اوقات یہ کوشش بری طرح ناکام ہوتی ہے اور آپ یو اینڈ اپ بینگ اے کلاؤن. یہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا, دل سے کریں, آرٹیفیشل نہ کریں, دل سے مسکرائیں, آپ کی عادت بن جائے, پھر آپ اچھے بھی لگیں گے. چند دن پہلے کہ آنے سے میرا خیال ہے 1 دن پہلے مسز ساگا میں میری ملاقات ہوئی ایک صاحب سے. ان کو عادت تھی بولتے بولتے نا انتہائی جعلی مسکراہٹ, انگریزوں کی نقل کرتے ہوئے نا, انگریزوں کو عادت ہے وہ بھی یہ کرتے ہیں, اور جعلی مسکراہٹ انگریز کی فوراً پتہ چل جاتی. تو وہ صاحب جو پاکستانی ہے وہ انگریز کی نقل کرتے ہوئے جعلی طریقے سے مسکرا رہے تھے, اور مجھے اتنے برے لگ رہے تھے. اور میں پتہ نہیں کیسے, حالانکہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس سے بڑی ہمدردی کوئی نہیں ہو سکتی کہ دوسرے کو بتا دیں کہ سر آپ اچھے نہیں لگ رہے یہ کرتے ہوئے, برے لگ رہے ہیں باقاعدہ. لیکن میں نے نہیں بتایا کیونکہ میری کوئی واقفیت نہیں تھی ان کے ساتھ کوئی لمبی چوڑی, اور کسی کے ریفرنس سے میں مل رہا تھا. لیکن وہ بات بات پہ دیکھیں نا آفتاب صاحب, ہم یوں کرتے ایسا ہے, آپ کو کئی دفعہ سوچا ہوگا کہ یہ کیسے انہوں نے کر لیا, تو ہم بھی بڑے حیران ہوتے ہیں. اتنا برا لگا, اتنا برا, ابھی میرا دل چاہ رہا میں 10 ایک دفعہ اور کر کے دکھاؤں آپ کو. یہ وہ کر رہے تھے, اینڈ ہی تھاٹ کہ میں بہت پروفیشنل ہوں, میں بالکل انگریز کے بنائے ہوئے قاعدے کے مطابق. یہ انگریز کا بنایا ہوا قاعدہ نہیں ہے, انگریز کے ہاں زیادہ تر آرٹیفیشل ہے, اور خاص طور پہ آج کا امریکہ, میں نے چند دن پہلے بھی تذکرہ کیا تھا, آج اگر آپ امریکہ جائیں نا, جہاں سے ہم نے یہ عادت اڈاپٹ کی تھی کہ مسکرا کے بات کرنی ہے, ایسے ہی کسی کے ساتھ چلتے آنکھیں چاہ رہی تو اسمائل دی, سر کو ہلکا سا نوڈ کیا, لفٹ میں ایلیویٹرز میں ملاقات ہو تو ہلکا سا نوڈ کر کے ہائی ہاؤ آر یو. تو یہ جو افریقن امریکنز ہیں وہ تو ہاؤ آر یو ڈوئنگ ٹوڈے, ہاؤ آر وی ٹوڈے, وہ تو بڑے اعلانیہ وہ دل سے کرتے ہیں ایسے ہی. کیونکہ وہ کھلے ڈلے ہیں, اور ٹپکل لاہوریوں کا انگریز ورژن دیکھنا افریقن امریکنز ہیں, کھلے ڈلے. واہ, لاہوری اور گجرانوالوی کوئی ریاکاری نہیں, کھلے ڈلے. انگریز جو ہیں چاہے امریکی ہوں چاہے برطانوی ہوں, ان کے ہاں یہ, اور جو انہیں فالو کرتے ہیں نا, جیسے یہ صاحب کر رہے تھے جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا. سر انہوں نے نام ہی لو نا, کون سا نو, میں نام لے دیتا اگر یہ سارا کچھ میں نے نہ کیا ہوتا. نہیں, انہوں نے دیکھ تو لیا ہوگا. اب میری دعا ہے کہ وہ ضرور دیکھیں. تو سر 10 بار اور کر دیں. نہیں, انہیں سمجھ آ گئی جو میں نے کیا, صحیح. کیونکہ لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ انہیں آج تک کسی نے کہا نہیں ہوگا, نشاندہی نہیں کی ہوگی, اور محسوس بہت سو نے کیا ہوگا, کیونکہ وہ مسکراتے بہت ہی برے لگتے ہیں, آرٹیفیشل طریقے سے مسکراتے ہیں. جینون مسکرائیں نا, جب مسکراہٹ تو ایک تحفہ ہے بہت خوبصورت, ہمارے تو دین کا حصہ ہے کہ ایون اے اسمائل از چیریٹی, کہ چیریٹی دینی چاہیے, خیرات ہے, مسکراہٹ بھی خیرات ہے, حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سر زرداری صاحب کی اسمائل کے بارے میں کیا, وہ اوریجنل ہے یا بہت اوریجنل. زرداری جس شخص کا نام ہے نا, وہ بعض چیزوں میں بہت طاق ہے, ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتے, لیکن ان میں سے ایک یہ ہے فیشل ایکسپریشن, اس کا بھی ماسٹر, کیونکہ بچپن سے اداکاری کر رہا ہے وہ, تو اس لیے اس کی مسکراہٹ بڑی میننگ فل, بڑی جامع اور بڑی نیچرل لگے گی, بھلے سے نہ ہو. یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں جو بات کرتے کہ یوں کر دیتے ہیں, وہ تو
नहायत भोंडे तरीके से करते हैं, नहायत भोंडे। कभी कभी जब एंग्जाइटी होती है ना, जो लोग नहीं बता पाते, वो कुछ ना कुछ इस तरह का जेस्चर कर रहे ठीक है, मैंने कुछ देर के लिए सोचा था शायद एंग्जाइटी में कर रहे हैं कि मेरे सामने वो बोलते हुए कुछ थोड़ा सा परेशान, ऐसा कोई जेस्चर अपना लेते हैं। बड़े तरीके से अपना काम कर रहे थे, अपनी बात समझा रहे थे, लेकिन वो अंग्रेज बन के समझाने की कोशिश कर रहे थे। और मैंने देखा वो मुस्कुराते हमेशा वहीं पे थे जहाँ अंग्रेजी का फिक्रा बोलते थे। ओह, बहुत ही बुरे। भाईजान, अगर आपको समझ आ गई हो कि मैं आपसे मुखातिब हूँ तो प्लीज़ बस्ता ये देख लीजिए, गुजारिश है ये ना किया करें। एक तो आप पाकिस्तानी हैं, ऊपर से आप बहुत मोतबर लगते हैं, तीसरा आप शरीफ आदमी हैं, और ये ना करके आप ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आप करके देख लें। मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो मुस्कुराहट है वो सर फेक है या जेन्युइन है? बहुत सारी चीज़ें फेक भी होती हैं, लेकिन मुस्कुराहट के मामले में वो इन चीज़ों पे उनका कंट्रोल नहीं है। वैसे मियाँ साहब को मुस्कुराए हुए अरसा हो गया है। वो मुस्कुराने की कोशिश भी करें ना तो वो नहीं मुस्कुराते अगर उनका मूड अच्छा नहीं। इस मामले में वो बड़े सीधे हैं, लॉरी है ना, वो मुस्कुराएंगे जब खुश होंगे तो मुस्कुराएंगे नहीं, टिका के मुस्कुराएंगे। अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अच्छा जनाब, हम बात कर रहे थे हंसी और मुस्कुराहट से मुतालिक। ਸਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੱਸਣਾ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। जी, वो थेरेपी, लाफ्टर थेरेपी इज़ अ डिफरेंट थिंग। वहाँ आपका मकसद खुश अखलाकी नहीं है, वहाँ आपका मकसद जिस्म के कुछ आज़ा को एक्सरसाइज में डालना और दिमाग से कुछ हार्मोन्स एक्सट्रैक्ट करना है। उसके लिए आप जितना मर्जी आर्टिफिशियल हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो मकासद मोर और लेस पूरे हो जाते हैं। एम आई राइट? जी। जैसे सर मुन्ना भाई में करता है वो। मुन्ना भाई MBBS, हाँ, वही मैं कहने लगा। इसका आगाज भी भारत से हुआ था सन 90 में। वो जो पार्क में आए हुए लोगों को एक डॉक्टर साहब मिले, जी, उन्होंने कहा जनाब आप एक काम करें, मेरे कहने पे हंसा करें, आपका ये उज़्व, आपका ये ऑर्गन, आपका ये निज़ाम बेहतरीन होगा, आप करें तो सही। लोगों ने करना शुरू किया। लोग इसको शुगल मेला समझ के ना, क्योंकि सचमुच हंसी आ जाती है। ਦੂਸਰਾ एक ਸਾਹਮਣੇ हंस दूसरे ਰਿਹਾ। को देख के हंसी आ जाती है, या इवन अपने आप को सोच के। ये डॉक्टर मदन कटारिया, 1990 की बात है, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਿन्हें मशवरा देता है। लाफ्टर थेरेपी। सर इसी तरह मैंने एक क्लिप देखा था नॉर्थ कोरिया के सदर, उनके वैसे भी कहते हैं सख्त असूल हैं, उनमें से दो ये हैं कि अगर मैं खुश हूँ तो पूरा मुल्क खुश हो, हंसता हुआ नजर आए, अगर मैं दुखी हूँ तो सब रोएं, जो इस रूल को तोड़ेगा उसके साथ सख्त सख्त कार्रवाई होगी। सर उसने कहा था कि 10 दिन कोरिया में कोई नहीं हंसेगा, वो इसलिए क्योंकि मेरे बाप की जो है वो बरसी इस माह है, तो वो बड़े सख्त कवानीन हैं वहाँ पे। पूरा मुल्क इंज फिर रहा सी। और ऐसे में ज्यादा हंसी आ जाती है। अच्छा, जहाँ आप हंसी रोक रहे हो ना, हाँ, वहाँ बहुत बुरी। ओहो तौबा। मैं ऐसी शक्लें देख के हंसी आ जाती है फिर। पूरा मुल्क पक्का या मुंह करके फिर रहा है, अफसोस से आए होंगे। और वहाँ पे नट भी नहीं है और वहाँ पे हेयर कटिंग भी एक जैसी है। ਆਹੋ ਉੱਥੇ ਸਦਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉਂਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੋ ਜਾ ਕਟਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਵੈਸੇ? हाय हाय, को अपना अपना स्टाइल होता है। अगर कोई डर के वहाँ से भागेगा तो उसको ज्यादा सजा दी जाएगी। ਹਾਲ ਹੈ। वहाँ पे टीवी बहुत कम घरों में अभी तक। सर हमारे घर में ना दादी दादी की लड़ाई हुई, खाना सही नहीं बना तो खामोश बैठे दादी दादा। हम स्कूल से आए और शोर शराबा करते हुए दादी उसे की रौला पाया तुसी, तो इस बात पे जनाब बड़ी फुकनी और चिमटा पड़ा था, उछलावा मार देता। वो मैंने तो मिस कर दिया, वो दादे के पैर पे लग गया, वो लड़ाई और बढ़ गई। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੱਸ। यार ਹੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਓਏ। यार बात सुने, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ। आप बाकी बोर करने की मशीन है आप, क्या है? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? अगले दिन फिर ऐसे तरह है नहीं तो बात तो मुस्कुराहट की चल रही थी, वो तो लड़ाई का जिक्र कर दिया आप। यार, जहाँ मुस्कुराहट हर जगह नहीं होती, किसी जगह पे खामोश भी तो रहना। आपके दादा मुस्कुरा देते, लड़ाई खत्म हो जाती। ਸਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਬੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ। ਬੜਾ मूड अच्छा हो तो हंसते होते। ਬੜਾ ਜੋ ਪੱਕਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣਾ। ਲੋਕ अच्छा, मैंने देखा पुराने अब्बे जो ज्यादातर गरीब होते थे ना, ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਿਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। वो बहुत खिजे होते थे कि जरा मुस्कुराया तो इसने पैसे मांग लेना। सर हमारे मुल्क में ये चीज़ राइज हो नहीं सकती, क्योंकि अगर मुस्कुरा के एक दूसरे को देखते रहेंगे सामने वाला समझेगा पागल है कहीं। हाँ, और खवातीन एकदम कि भाई ये क्यों, कौन हो तुम जी तो देख के मुस्कुरा रहे हो। हालांकि मुस्कुराहट का मतलब ये नहीं कि आप खवातीन को देखें,
تو مسکرانا شروع کر دیں. اور خواتین سے میری گزارش ہوگی کہ آپ تو کہیں نہ مسکرائیں. ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ. پھر کینیڈا میں ایک انگریز خاتون کے سامنے میں 6 دفعہ مسکرایا, پھر وہ بھی مسکرائیں. نارمل ہے وہاں پہ. ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ $5 ਦੇ ਕੇ ਗਈ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ. ਸਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? دیکھیں ایک دو جگہوں پہ وہاں اسمائل کرنا بنتا تھا بہت زیادہ. اسمائل کیا نا تو ایک آدمی تھا, اس نے آگے سے, وہ اتنا بابا نہیں تھا, اس نے آگے سے یوں کیا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک جگہ پر ٹریفک کا رائٹ ہمارا تھا, ہم گزرنے لگے تو وہ تھوڑی سی آگے کی, اس نے پھر وہ رک گیا سوچ کر کہ نہیں رائٹ ان کا, رک گیا. تو جاتے ہوئے نا بہت اچھے طریقے سے اس کو رضا نے سلوٹ کیا ایک طرح سے کہ بڑے پیار سے محبت سے تھینک یو کر کے جاتے ہیں. تھینک یو کر کے جانا چاہیے, تو اسے آگے سے یوں کرنا چاہیے تھا. تو اس نے کیا دس واز ہز ایکسپریشن. اس کے بعد بھی میں نے تہیہ کیا کہ سڑک پر بھی کسی کا رائٹ بنتا ہو یا نہ بنتا ہو, میں نے وہاں پر خصوصی شکریہ نہیں ادا کرنا. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦੇ. ਸਮਾਈਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ. لیکن اصلی جس طرح وہ جو امپلائیز کو اس نے کہا ہے, یہ تو زبردستی ہے سر. نہیں نہیں, اس کی بات کو مسکنسٹرو کیا جا رہا ہے. اس نے یہ کہا تھا کہ پبلک ڈیلنگ کرتے وقت مسکرانا ہے, مسکراتے رہنا نہیں ہے. مطلب ہے یہ نہیں کرتے رہنا, پہم یہ نہیں رہنا, مسکرا کے بات کرنی ہے, یعنی خوش اخلاقی کے ساتھ مسکرا کے پوچھنا ہے. کچھ نہیں محض خوش اخلاقی نہیں, باقاعدہ مسکراہٹ نظر آنی چاہیے. کیمرے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ سے سوال کیا گیا, آپ نے مسکرا کے جواب دینا. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ. ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਕਸਰ ਸਵਾਰੀ ਸਰ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ. ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. जिस तरह फिजाई मेज़बान है वो हर एक के साथ हंस के बात करती हैं. ناٹ ود ایوری بڈی. کچھ لوگ جو ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ اس قابل نہیں کہ ان سے ہنس کے بات. اچھا جی, جاپان نے بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں رائج کر رکھی ہیں اپنے ہاں, کہ جیسے رشیا نے کہ اگر آپ پشکن کے شعر سنائیں گے تو یہ ہوگا, تو وہ یہ کہ اگر آپ دوران ڈیوٹی سگریٹ نہیں پئیں گے تو آپ کو 1 ماہ کی سالانہ چھٹیاں ایکسٹرا دی جائیں گی. 1 ماہ کی. اور اسی طرح میں نے پڑھا تھا کہ اتر پردیش میں ایک دفعہ انہوں نے جو لوگ آ کے مے نوشی کرتے ہیں انہوں نے وہاں پہ نا کیرم بورڈ کے جو ہیں وہ سٹینڈ لگوا دیے. تو اس سے یہ ہے کہ وہ اس میں مشغول ہو جاتے تھے, تو پھر یہ اس میں کمی آنی شروع ہو گئی. ایکٹیویٹی ہے, یہ ہوتے رہنے چاہیے. اور یہ جو اس طرح کے مشاغل ہیں اول تو کرنے نہیں چاہیے, اگر کریں تو ان کے تابع نہ ہوں. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, بلال علی میر نوحہ پیش کریں گے. مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا پیغمبر سنا آقا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں جا کے مدینے میں کہاں صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہاں صغرا سے کے پردیس میں کیا کیا ہاں دیکھا مجرئی
خلق میں میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے عباس کو بے جان لب دریا دیکھا مجرے خلق میں ایک گٹھری شاہدی پشت پہ لائے اس میں ایک گٹھڑی شاہدی پشت پہ لائے اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجرے خلق میں ہائے کیوں ہو نہ گئی کور کے ان آنکھوں نے ہائے کیوں ہو نہ گئی کور کے ان آنکھوں نے میں نے بے گو کفن بھائی کا لاشا دیکھا مجرے خلق میں